رات اگر کوئی اور سوال کرنا چاہیں کیس کے حوالے سے سر بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ یہ تو آپ ہی فرما دیں. یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ایک اوپن اور شٹ کیس ہے اور وہ کافی عرصے سے چل رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ کل لاسٹ ڈے تھا جو کہ تاریخ بڑھائی گئی ایک ماہ کے لیے ایسٹس ڈکلیئر کرنے کی. میں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر 30 کو ہی کر دیے تھے. اب جو انہوں نے ایسٹس ڈکلیئر کیے اس میں فارن فنڈنگ کے جو بہت سے ان کے بینک اکاؤنٹس تھے وہ کنسیل کیے گئے. جو کنسیلمنٹ ہے وہ ایک ان لافل ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، آئین کی وائلیشن ہے، اور وہ ثابت ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور وہ پروون ہے کہ یہ ان کا فارن فنڈنگ کیس کے اندر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو اس سلسلے میں صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ جو ہم پہ تانا دیتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹڈ پارٹی ہے، تو آج میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فارن فنڈنگ کے ذریعے پارٹی بنائی گئی ہے کیا وہ امپورٹڈ پارٹی نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، امپورٹڈ پارٹی ہے. اور اس لیے یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ پروو ہو چکا ہے اور اس کے لیے اب ان کو چاہیے کہ یہ چور چور کا جو نعرہ لگاتے ہیں تو وہ اب چھوڑ دیں کیونکہ انہیں اپنے گریبان میں وہ جھانکیں. مولانا صاحب، کل تک عمران خان کی گرفتاری کا ماحول بنا ہوا تھا، لیکن آج عمران خان کا وہی نوٹس خارج ہو گیا ہے اور وہ کیس ہی ختم ہو گیا ہے. ذرا دکھانا تھا کہ کس طرح بھاگتا ہے گرفتاری سے، پتہ چل گیا اس کی بہادری کا نا. ذرا یہ بھی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھانی پڑتی ہیں لوگوں کو. آپ لوگوں نے لیکن جب جہاں پہ آپ کا بیٹا کھڑا ہے، جس پارٹی کا امیدوار کھڑا ہے، پی ڈی ایم کا کھڑا ہے، نون لیگ اس طرح کمپین نہیں کر رہی، نظر نہیں آ رہی. نون والے موجود ہیں. یہ اس کا میں جواب دیتا ہوں. جو نون لیگ کے امیدوار سابق ایم این اے ہیں ملک غفار ڈوگر صاحب، آج کل اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر بھی ہیں وہ، اور اچھے بااثر آدمی ہیں اپنے حلقے میں. اور اس کا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اور میں ایک ہیں اور اکٹھے مل کر ہم کام کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں. جب ایک کینڈیڈیٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور ہم ایک ہیں تو میرے خیال ہے ان پہ سوچنا بھی غلط بات ہے. اور جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں نون لیگ کی، وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں. سر، آرمی چیف کی جو تعیناتی کے حوالے سے سر اہم مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے سر آپ کیسے دیکھیں؟ بہت سمپل ہے اور اس کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب آئین پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میں پہلے ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ ایز دا چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتا تھا آرمی چیف. جب ہماری حکومت بنی تو ہم نے امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن کیا اور صدر صاحب نے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو تھی ہم نے اس کو ڈٹرمن کیا. اس کے مطابق پرائم منسٹر جو ہے اس کی ایڈوائس پہ آرمی چیف جو ہے وہ تعینات ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو فکر کرنے کی عمران خان کو ضرورت نہیں ہے. چوکوں میں، چوراہوں میں اور جلسوں میں وہ اس ایک پریسٹیجس آفس کو ڈسکس کرتے ہیں. ان کو میرا خیال ہے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ان کو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا چاہیے. مولانا صاحب، آپ سے ایک سوال ہے. ایک تو آپ کی کیا پی ٹی آئی سے بات چیت ہو سکتی ہے، قومی ڈائلاگ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے؟ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے آپ یا نہیں مل سکتی؟ دیکھیے، مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی اس کو ہم نے کانسٹیٹیوشنلی دیکھنا ہے. مل سکتی ہے تو بھی ایز اے کانسٹیٹیوشن ہمیں دیکھنا ہوگا، نہیں مل سکتی تو بھی اسی حوالے سے دیکھنا ہوگا. لیکن بنیاد یہ نہیں ہے، بنیاد یہ ہے کہ یہ توسیع کس نے دینی ہے، نئے آرمی چیف کا تقرر کس نے کرنا ہے، آئین کس کو اختیار دیتا ہے، اس کا میرٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں آئین میں موجود ہیں. ہمیں آئین کو فالو کرنا چاہیے. جس کو آئین اختیار دیتا ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے. اور میں آپ صحافی حضرات سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ ایک
بھولا بھالا آدمی گلی کوچے میں بھاگتے دوڑتے ایک بات کر لیتا ہے، آپ اس کو ایسا سنجیدہ لے لیتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ پاکستان کی کیا پالیٹکس ہے جی. غیر سنجیدہ آدمی کی بات کو بلا دینا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سیاست میں. ہم بلا وجہ ایک بھاولے کو اہمیت دے رہے ہیں، گلی کوچے میں وہ بات کرتا ہے اور ہم اس کو ایک بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں فیصلہ ہونا ہے تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے، جس کو آئین اختیار دیتا ہے، میرٹ پہ کرنا ہے، آئین کے مطابق کرنا ہے. اور وہ ہوتا کون ہے جو ہمیں ایڈوائز دیتا ہو؟ اس پہ ایک میں وضاحت پی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتا جی. پی ٹی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں. اس پہ ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی، پہلے تو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آئین میں کیا ہے. جب جنرل کیانی کی ایکسٹینشن میں نے کی تھی، صرف صدر پاکستان کو پتا تھا یا مجھے پتا تھا؟ کیونکہ آئین میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آن دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر ان کی ایکسٹینشن کرے گا. ہم نے آئین کو فالو کیا اور آج تک کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی. جب ان کو موقع ملا دے لینڈڈ اپ ان دا کورٹ. یہ اسٹوپڈ حرکتیں کرتے ہیں، یہ مطلب بالکل مطلب نامناسب یہ باتیں کرتے ہیں. اور ان کو حق ٹھیک کہا ہے صدر پی ڈی ایم نے کہ یہ ہوتا کون ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والا، کہ الیکشن ڈکٹیٹ کرنا، کہ میں ابھی کہتا ہوں کہ الیکشن کرائیں. جب یہ تھا تو اس وقت کہتے تھے یہ 2023 تک یہ الیکشن ہوگا اور آگے 2028 تک بھی ہم ہوں گے. تو جب عدم اعتماد ہو گیا کہتے دوسرے دن ہمیں ٹائم دیں، ہمیں الیکشن کی تاریخ مقرر کریں. ہو از ہی ٹو ڈکٹیٹ دا گورنمنٹ؟ اور اس میں بھی آئین میں درج ہے کہ الیکشن کب ہوگا. سر مہنگائی مارچ آپ کی طرف سے کیا گیا تھا. سر مہنگائی سے عوام پسی ہوئی ہے، کیا کب سر عوام کو اس سے چھٹکارا ملے؟ دیکھیں ویری سمپل، یہ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ ریاست کے درمیان ہوتے ہیں، پارٹیوں کے درمیان نہیں ہوتے. ہم نے شور کیا، پی ڈی ایم نے شور کیا، ہم نے سب نے مل کر شور کیا، ہم نے تحریک شروع کی، ہم نے لانگ مارچز کیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ جو ہے ملک کو مار دے گا. یہ سخت شرائط ہیں اور یہ شرائط جو ہیں ماننا بڑا مشکل کام ہے. اور انہوں نے بلڈوز کر کے وہ انہوں نے کر دیا. اور اس کے بعد وہ اب ہمارے پاس دو راستے تھے. ہم نے بڑی کنسلٹیشن کی تمام پارٹیز نے مل کے. ایک طرف تھا کہ پارٹیز کی پاپولیرٹی اور دوسری طرف تھا ملک. تو اس وقت ملک کو بچاتے یا پارٹیوں کو بچاتے تو بھی پریفرڈ کہ پہلے ملک کو بچایا جائے کیونکہ یہ دیوالیہ ہونے سے بچ جائے. اس لیے ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اس وقت ہم نے اپنے ریپوٹیشن کو ایٹ سٹیکس کیا کیونکہ معاہدہ جو تھا وہ ریاست کے ساتھ تھا اور اگر ہم وائلیشن کرتے تو اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑتا. آج آپ دیکھیں کہ ڈالر بھی کم ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں. آج کوئی گیس سلنڈر کی کوئی بات کر رہا تھا وہ بھی کم ہوئی ہیں. انشاءاللہ بجلی بھی کم. عمران خان صاحب نے کل پھر رپیٹ کیا ہے کہ میں جلد اسلام آباد کی کال دینے والا ہوں، تیاری میری مکمل ہے. اب وہ رزلٹ نہیں ہوگا جو پہلے تھا. رانا ثناء اللہ صاحب بھی تیار بیٹھے حکیم ثناء اللہ صاحب علاج کرنے کے لیے بالکل بیٹھے. اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیرنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. اسلام آباد کو حضرت ایسی بات کریں کہ جس پر ہمیں بھی ضمیر کہے کہ کچھ کہنا چاہیے. کہاں یہ تتلیاں، کہاں یہ مخلوق کہ وہ وہاں پر آئیں گے. تو یہ لوگ گرم زمین پر پاؤں رکھنے کے نہیں ہیں. اور جن کی کیا کہتے ہیں آپ اس کو پاؤں کا پچھلے کیا کہتے ایسے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان سے گفتگو کی جائے. ہم آئین کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. ایسا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کا، جو کہ یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.